آداب عرض السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں آپ سب کا ندیم حیات قصہ حیات کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر، آج پھر ایک نئی بات، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے واقعہ کے ساتھ۔ آپ نے سنا ہوگا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی یہ خاکی ابن آدم کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی فطرت میں یہ خاکی، اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عمل پر یقین رکھتے ہیں؟ دوز who believe in action۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خواب و خیال کی دنیا میں رہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جو میں اکثر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھتے ہوں گے۔ نہیں پوچھتے تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ عمل پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ عمل بڑا ضروری ہے جی، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری نسلیں ان پر نثار، ہماری جانیں ان پر قربان، ہمارے والدین ان پر قربان۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی شان لگا ہوا، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غربت اور تنگ دستی کا شکار۔ تو مجھ پر نگاہ کرم فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں، یا ہم لوگ پانی پیتے ہیں۔ میرے احباب، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں حدیث مبارکہ کے، لیکن مفہوم یہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک پیالہ ہے جس سے ہم لوگ پانی پیتے ہیں۔ رسول پاک نے حکم دیا کہ وہ پیالہ لایا جائے۔ وہ پیالہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب وہ پیالہ آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو اس پیالے کو خریدنا چاہے؟ کوئی ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا؟ تو ظاہر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اس کی قیمت آدھا درہم لگائی، کسی نے آدھے درہم سے کچھ زیادہ قیمت لگائی، کسی نے 1 درہم لگائی۔ تو بالآخر 2 درہم پر وہ پیالہ ایک صحابی نے خرید لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اس صحابی کو، جو کہ تنگ دستی کا گلہ لے کر حاضر ہوا تھا، دیے اور کہا کہ یہ 1 درہم اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ، کچھ کھانے پینے کے لیے، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی کا پھل لے کر آؤ۔ کلہاڑی کا پھل، وہ کلہاڑی کے آگے والا جو حصہ ہوتا ہے نا، لوہے کا یا سٹیل کا، اس کو کہتے ہیں، جو کاٹتا ہے۔ وہ 1 درہم سے اس کو خرید کر لے آیا۔ رسول پاک نے ایک ڈنڈا منگوایا اور خود اپنے دست مبارک سے اس دستی کو اس کلہاڑی کے اندر لگا دیا۔ کیسی بابرکت کلہاڑی ہوگی وہ، جسے رسول پاک نے خود لگا کے دیا۔ خیر، آپ نے وہ کلہاڑی اس صحابی کو دی اور اسے کہا کہ جاؤ، 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا، درختوں سے لکڑیاں کاٹو، خشک درختوں سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو۔ وہ شخص چلا گیا اور 15 دن بعد جب آیا تو تشکر اور احسان مندی سے بچھا جاتا تھا
اس کے دن بدل گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بے عملی سے عمل کی طرف لگا دیا تھا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے بھی اتنا کما لیا، اس نے بھی اتنا کما لیا، میں پیچھے رہ گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا، مجھے کوئی آن لائن کام کرنا ہی نہیں آ رہا۔ تو ہم کبھی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، کبھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کبھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کبھی ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں، کبھی ہم SEO سیکھنا چاہتے ہیں، کبھی ہم کچھ کر رہے ہیں، کبھی ہم کچھ کر رہے ہیں، کبھی ہم امیزون کی طرف بھاگتے ہیں کہ اس پہ ڈراپ شپنگ سیکھ لیں، کبھی ہم کہتے ہیں چلیں ہم کوئی یوٹیوب جیسے چینل بنا لیتے ہیں۔ کنسسٹنسی نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے۔ تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ لا نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے میرے احباب، یہ اصول نہیں ہے۔ جب ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو پہلے تو کرنا پڑتا ہے، ایکچولی اس کو کرنا پڑتا ہے، یعنی خیال سے اس کو عمل تک لانا پڑتا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ سوچنا چھوڑیے، کرنا شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔